اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیات 43 تا 60 چھٹے پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے۔ ان کے رویے بھی فرعونی ہیں اور انہیں بھی شاید اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ قریش مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، بلکہ اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا تھا۔ 48 قریش کے سرداروں کو چیلنج کیا گیا کہ ان سے صاف کہہ دیا جائے قرآن سے بہتر کتاب لا کر دکھاؤ، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں خود اس کتاب کی پیروی کروں گا، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہو۔ آیات 49 تا 50 اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی، امید ہے کہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں گے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آیت 51 قریش مکہ کو غیرت دلائے گی کہ تم سے تو بعض اہل کتاب جیسے حبش کے عیسائی بادشاہ نجاشی وغیرہ زیادہ بہتر ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں 2 اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی بھلائی سے دفع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جاہلوں کو سلام کہتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں۔ سلام علیکم لا تبتغوا الجاہلین۔ آیت 55 مشرکین کو احساس دلایا گیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک پرامن جائے قیام بنایا ہے، ہر قسم کے پھلوں اور رزق پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ آیت 57 مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، تم سے پہلے کتنی مغرور تہذیبیں اور مضبوط معیشتیں تباہ کر دی گئیں۔ استغفر اللہ۔ آیات 61 تا 75 7ویں پیراگراف میں دلائل توحید پیش کیے گئے۔ توحید کی مختلف دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اول اور آخر وہی تعریف کا مستحق ہے، وہی حاکم اور شارع ہے۔ دنیا میں فرعونوں کا قانون نہیں بلکہ خالق اللہ کا قانون ہی چلے گا۔ آیت 70 کا یہ مضمون آخری آیت 88 میں دہرایا گیا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آیت 70 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے دلائل پیش کیے گئے کہ وہی دن اور رات کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، ہر ایک سے دلیل طلب کی جائے گی، اس وقت ثابت ہو جائے گا یہ توحید برحق ہے اور شرک کا عقیدہ جھوٹ اور افتراء ہے جو کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیت 75 آیات 76 تا 82 8ویں پیراگراف میں ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کی فرعون کی طاغوتی حکومت سے تعاون کی سچی داستان رقم کی گئی۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد ہارون اور قارون کے والد یوسحر دونوں بھائی تھے اور قحط کی اولاد تھے، لیکن مفادات کی خاطر قارون فرعون اور اس کی آمرانہ مشنری سے جا ملا۔ اس نے اپنے قوم کے خلاف بغاوت کی۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ۔ آیت 76 قارون اس قدر دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ آیت 76 قوم کے مخلص لوگوں نے قارون سے کہا کہ اسے اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین۔ آیت 76 اسے مشورہ دیا گیا کہ غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے اللہ کی دی گئی دولت سے آخرت کا گھر یعنی جنت تعمیر کر لے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، البتہ دنیا کا حصہ فرموش نہ کر۔ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، لوگوں پر فیاضی کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر اتنی دولت دے کر احسان کیا ہے۔ واحسن کما احسن اللہ الیک۔ آیت 77 قارون بھی اپنے چیف فرعون کی طرح فسادی تھا، اس لیے اسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ آیت 77 قارون اپنی دولت کو اللہ کا احسان سمجھنے کی بجائے اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ آیت 78 ایک روز قارون ٹھاٹھ پاٹ سے نکلا تو دنیا پرستوں نے اس کی دولت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کاش ہمیں بھی اس طرح نوازا جاتا۔ قارون تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آیت 79 لیکن اہل علم دھوکہ نہیں کھاتی، انہوں نے کہا یہ دنیا کی دولت سے اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے۔
بالآخر قارون اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دنسا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ فرعون کی سیاسی اور فوجی دوستی اس کے کسی کام نہ آئی۔ اللہ کی قوت کے سامنے فرعونوں میں من دون اللہ کی قوت کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ آیت 81۔ وہی لوگ جو کل تک قارون کی دولت پر رشک کیا کرتے تھے، قارون کے زمین میں دنسا دیے جانے کے بعد قارون کے انجام پر افسوس کرنے لگے۔ یہ کچی اور خام عوام الناس کا حال تھا جو اپنا موقف فوراً بدل لیتے ہیں۔ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ اقرار کیا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دنسا دیے جاتے۔ لولا امن اللہ علینا الخسف بنا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ آیت 82۔ آیات 83 تا 88 آخری پیراگراف اختتامیہ پر مشتمل ہے۔ اس میں فرعون کے جرم علو فی الارض کا اعادہ کیا گیا اور بتایا گیا۔ دنیاوی عذاب پانے والا یہ متکبر فوجی حکمران آخرت کے گھر سے بھی محروم رہے گا، وہ متقی نہیں تھا۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت 83۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ بھلائی کا بدلہ اس سے بہتر بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر دیا جائے گا۔ قرآن کو فرض کیا گیا ہے، یہ بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچتے ہوئے اپنے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ قریش مکہ کے سرداروں کی معاونت سے منع کیا گیا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آیت 87۔ آخری آیت میں 5 باتوں کی طرف اشارہ کر کے حاصل کلام رکھ دیا گیا۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ یہ توحید دعا کا مضمون ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا۔ توحید الوہیت، توحید اختیار اور توحید عبادت کا مضمون ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ صرف اللہ ہی کے لیے بقا ہے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے فنا ہے۔ کل شیء خالق الا وجہہ۔ یہ توحید ذات کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے۔ کسی فرعون کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہ الحکم، یہ توحید تشریع کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا، نیک لوگوں کو جزا اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا۔ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، یہ توحید قدرت اور توحید اختیار کا مضمون ہے۔ آیت 88۔ مرکزی مضمون: انسان کو تکبر، علو فی الارض اور فساد فی الارض سے بچنا چاہیے ورنہ فرعون اور قارون کی طرح وہ دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا جا سکتا ہے اور اخروی عذاب سے بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں تاکہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ آمین۔